نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترکیب کے حوالے سے طلباء کرام کو اس لیکچر میں بیان کردہ چیزوں کے اوپر خصوصی غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ترکیب میں استعمال ہونے والی جو اصطلاحات ہیں جن کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر ایک کا نام ہم نے لیا تو اس کے ساتھ دوسرا بالاولیٰ آئے گا، جہاں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں۔ اگر ہم نے کسی کو مبتدا کہا تو اس کے ساتھ خبر بھی آئے گی۔ تو اس نظریے سے جو ہے نا اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو ترکیب کے اندر کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور ان کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، نمبر ایک، جس کے اوپر ترکیب کے اندر غور کیا جائے، اگر ہم کسی لفظ کو، کسی کلمے کو مبتدا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، تو اس کے لیے خبر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے کسی کو مبتدا کہا تو اس کے لیے ہم نے خبر ڈھونڈ کر لانی ہے، اس کے ساتھ خبر بھی آئے گی۔ اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ طلباء جو ہیں وہ ایک کلمے کو مبتدا کہہ دیتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں، جب واپس ملانے کی باری ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے، ہم نے پیچھے عبارت کے اندر جس کو جو بنایا ہے اس کو یاد نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی کو مبتدا بنایا ہے تو اس کے لیے خبر ضروری ہے۔ اور نمبر دو، مضاف الیہ کے لیے مضاف جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ مضاف الیہ دونوں کے آپس میں تعلق ہے۔ اگر ہم نے کسی کو مضاف بنایا ہے تو اس کے لیے مضاف الیہ لانا ہوگا۔ یہ بھی جو ہے نا بنیادی طور پہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح نمبر تین جو ہے وہ ہے موصوف۔ کیا ہے؟ موصوف۔ یہ بھی ترکیب کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو موصوف کا تعلق صفت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے کسی کلمے کو موصوف بنایا تو اس کی صفت بنانی ہے ہم نے۔ اگر ہم ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو پھر ترکیب کے اندر کوئی الجھن اور مشکل نہیں آ سکتی، آپ آسانی کے ساتھ ترکیب کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ترکیب کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ ہے معطوف علیہ اور معطوف۔ معطوف علیہ اور معطوف۔ اگر ہم کسی کلمے کو، لفظ کو معطوف علیہ بناتے ہیں تو اس کے لیے اس کے ساتھ معطوف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ ہم باقی ترکیب کرتے جائیں گے، جب اس کے اوپر آئیں گے تو معطوف بنا دیں گے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اور اسی طرح جو پانچویں نمبر پر ترکیب کے اندر بات کی جاتی ہے وہ ہے اسم موصول۔ اسم موصول، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسماء موصولہ یاد ہونے چاہیے۔ اگر کہیں پہ اسم موصول آ گیا تو اسم موصول کے بعد صلہ کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ موصول کا صلہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ترکیب کرتے وقت اگر ہم کسی کو جو ہے نا عبارت کے اندر اسم موصول کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں تو جب ترکیب آپس میں جوڑیں گے، ملائیں گے، تو جب اس پہ اسم موصول پہ بات آئے گی تو اس کے ساتھ جو ہے نا صلہ بھی آئے گا۔ اور چھٹی بات جو ہے وہ ہے جار اور مجرور۔ اگر کہیں پہ حروف جارہ آ گیا، ترکیب کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں حروف جارہ ہے، اس کے بعد جو ہے جار کا مجرور کے ساتھ تعلق ہے، جار کا مجرور کے ساتھ تعلق ہے، تو جار کا مجرور لانا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو ساتویں بات ہے ترکیب کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ ہے مبدل منہ اور بدل۔ جہاں پر اگر ہم نے کسی کو مبدل منہ بنایا تو اس کے لیے بدل کا لانا ضروری ہے۔ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مبدل منہ اور بدل کا۔ اور آٹھویں نمبر پر جو تراکیب کے اندر اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ذوالحال۔ ذوالحال کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حال کے ساتھ ہے۔ اگر ہم کسی جو ہے نا لفظ کو یا کہیں پہ جو ہے
ہم ذوالحال بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، حال کا لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو 8ویں بات 9ویں نمبر پر یاد کرنے والی ہے، ترکیب کے اندر جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ممیز اور تمیز۔ ممیز اور تمیز، اگر عبارت کے اندر ہم کسی کو ممیز بناتے ہیں تو اس کے لیے تمیز آئے گی۔ جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ترکیب کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ 10ویں نمبر پر مبین، کیا ہے، مبین، اس کا تعلق ہے عطف بیان کے ساتھ۔ اگر عبارت کے اندر ہم کسی کو مبین بناتے ہیں تو اس کے لیے عطف بیان ضرور آئے گا، کیونکہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور اسی طرح 11ویں نمبر پر جو ترکیب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مؤکد۔ مؤکد، اس کا تعلق ہے تاکید کے ساتھ۔ جہاں پر ہم کسی کو مؤکد بناتے ہیں تو اس کے لیے تاکید آئے گی، کیونکہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور اسی طرح جو 12ویں نمبر پر استعمال کیا جاتا ہے شرط، ترکیب کے اندر بعض دفعہ کیا کیا جاتا ہے، شرط۔ شرط کے لیے جزا ضروری ہے۔ جہاں ہم کسی کو شرط کہہ کر آگے جائیں گے تو اس کے لیے جزا بھی لانی پڑے گی۔ اور اسی طرح 13ویں نمبر پر جو ہے ترکیب کے اندر قول، بعض دفعہ استعمال کیا جاتا ہے قول۔ قول کے لیے مقولہ ضروری ہوتا ہے۔ قول اگر ہم نے کسی کو بنایا تو اس کے لیے جو ہے نا بعد میں مقولہ ضرور آئے گا۔ اور 14ویں نمبر پر جو بات یاد کرنے والی ہے وہ ہے قسم۔ قسم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، جواب قسم ہوتا ہے۔ اگر عبارت کے اندر ہم نے قسم بنایا کسی کو تو جواب قسم ضرور آئے گا۔ اور اسی طرح جو 15ویں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ کیا ہے، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، مشار الیہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ترکیب کے اندر مشار الیہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو 16ویں نمبر پر یاد رکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے، مفسر۔ اگر ہم کسی کو مفسر بناتے ہیں تو اس کی تفسیر آئے گی۔ مفسر اور تفسیر دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور 17ویں نمبر پر جو بات ہے وہ ہے فعل۔ فعل کا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، فعل کا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا۔ یہ جو ہے نا 17 قسم کی باتیں جو ترکیب کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ یہ جو ہے نا اکثر طور پہ استعمال ہوتی ہے، میں نے آپ کو خلاصتاً بیان کر دیا۔ ان کی تفصیل جو ہے ہم ہر ایک کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ مبتدا خبر کا آپس میں تعلق ہے، ان کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ یہ ایک آپ کو ان چیزوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ہر ایک کی تفصیل اور ہر ایک کی پہچان بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، مبتدا کے لیے خبر ضروری ہے، مبتدا کے لیے خبر ضروری ہے، مضاف کے لیے مضاف الیہ ضروری ہے، اور موصوف کی صفت ہوتی ہے۔ معطوف علیہ کے لیے کیا ہوتا ہے، معطوف۔ موصول کا کیا ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے۔ جار کا تعلق مجرور کے ساتھ ہوتا ہے۔ مبدل منہ کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، بدل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذوالحال کا تعلق حال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ممیز کا تعلق تمیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مبین کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، عطف بیان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مؤکد کا تعلق تاکید کے ساتھ ہوتا ہے۔ شرط کا تعلق کس سے ہوتا ہے، جزا سے ہوتا ہے۔ قول کا مقولے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قسم کا تعلق کس سے ہوتا ہے، جواب قسم سے ہوتا ہے۔ اسم اشارہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے، مشار الیہ سے ہوتا ہے۔ اور مفسر کا تعلق کس سے ہوتا ہے، تفسیر سے ہوتا ہے۔ فعل کا تعلق فاعل سے ہوتا ہے اور کبھی مفعول سے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح یاد کریں گے بھئی کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے تو ترکیب کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ آخر میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پہ ہم بسم اللہ کو لیتے ہیں، بسم اللہ کی ترکیب کر لیتے ہیں صرف آسانی کے لیے۔ اور بطور مثال میں نے کیا کہا، جار کا تعلق کیا کس سے ہوتا ہے، مجرور سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا بسم اللہ کے اندر با کیا ہے، حرف جار ہے۔ پہلی چیز یاد رکھنی ہے، کیا ہے، حرف جار ہے۔ تو آگے ہم نے اسم کو کیا بنا دیا،
مجرور، لیکن آگے ملائیں گے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق پیچھے بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا ہے۔ اب ہم آگے جانا چاہتے ہیں، با کو ہم نے حرف جار قرار دے کر وہیں پہ ٹھہرا دیا ابھی پہلے ہی جو بات ہے۔ دوسری بات، اسم کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اسم کیا ہے؟ مضاف ہے، دوسری بات ہوگی۔ اب ہم نے اسم کو بھی مضاف کہہ کر یہاں پر چھوڑ دیا، کتنی باتیں ہوگی؟ دو۔ پہلی بات، با کو جار کہا تھا، اس کے لیے مجرور آئے گا، آخر میں مجرور آئے گا۔ اب دوسری بات، ہم نے اسم کو کیا کہا؟ مضاف کہا، تو مضاف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سے ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ ضرور آئے گا۔ اور تیسری بات، لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اگر آگے ملائیں تو موصوف، پیچھے مضاف کے ساتھ تعلق بنائے تو کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب لفظ اللہ کو ہم نے کیا کہا؟ موصوف کہا۔ اس کے بعد الرحمن، کتنی باتیں ہوگی؟ با جار ایک، اسم دو، مضاف، اور لفظ اللہ موصوف، تین باتیں ہوگی۔ اب تین باتیں ہوگی۔ اب جس کے ساتھ جس کو ہم نے آخری بات کی وہ کیا تھی؟ موصوف۔ موصوف کی آگے صفتیں آ گئی، کیا آ گئی؟ موصوف کا آفت میں صفت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کی آگے صفت آ گئی۔ الرحمن کیا ہے؟ صفت اول ہے، اور الرحیم کیا ہے؟ صفت ثانی ہے۔ تو لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر، کیا ہو کر؟ مرکب توصیفی ہو کر، پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا؟ اسم کو کیا بنایا تھا؟ مضاف بنایا تھا نا۔ اب ہم اس کو جو ہے نا اس کا مضاف الیہ بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ کیوں؟ ہم نے اسم کو مضاف بنایا تھا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ مضاف کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سے ہوتا ہے، جس کا تعلق جس سے ہو اس کو لانا پڑے گا نا، تو اس لیے اس واسطے ہم نے کیا کیا؟ مضاف الیہ بنا دیا۔ اب مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر، پیچھے ہم نے کیا کہا تھا؟ با حرف جار ہے نا، جار کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تو ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا مجرور بنا لیں گے۔ اب جار مجرور کے بارے میں ایک بات جو بتانے والی، وہ کیا ہے؟ وہ بیچارے اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں بن سکتے۔ یہ متعلق ہوتے ہیں، کس کے؟ متعلق ہوتے ہیں، محذوف کے۔ کبھی جو ہے نا متعلق عبارت کے اندر موجود بھی ہوتا ہے، جب یہ جار مجرور کے قواعد کی بات ہوگی وہاں پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اب یہاں پر جار مجرور متعلق ہو گئے، کس کے؟ فعل کے، اقرأ فعل کے، اشرع فعل کے، کوئی بھی آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اقرأ فعل، اس میں جو ہے آنا ضمیر فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ ہے جو ہے نا مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ترکیب کرنے کے لیے کن چیزوں کا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، اور کن چیزوں کا تعلق کن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ یاد کر لیں گے تو کہیں بھی انشاءاللہ ترکیب کے اندر ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔